السلام علیکم۔ دیسی ہیلتھ ٹپس میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، خواتین و حضرات، آج میں آپ کے لیے ایک بہت زبردست اور بہت ہی اہم حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں، اتنی لینتھی ویڈیو نہیں ہے۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے اور بہت ہی ایک بحث و مباحثے والا سوال ہے، جس میں اگر آپ الجھیں تو اس میں بہت زیادہ بحث و مباحثہ ہے، لیکن میں آپ کو جو بات بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کے ذہن میں ضرور بیٹھے گی اور آپ ضرور اس سے اتفاق کریں گے جو میں آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں۔ مجھ سے ایک عورت نے پرسنلی ایک سوال کیا، مجھے میسیج کیا یوٹیوب کے اوپر، اور پرسنلی انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کر کے مجھے ای میل کی اور مجھے میسیج بھی سینڈ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے جو میرا ہسبینڈ ہے وہ بہت دفعہ کہہ چکا ہے کہ میری شرمگاہ کو یعنی چوسنے پر مجھے اپنے مجبور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری شرمگاہ کو چوسو، حالانکہ میرا دل نہیں کرتا، میرا دل بالکل نہیں ہے اور مجھے الجھن ہوتی ہے اس چیز سے، لیکن پھر بھی وہ بار بار مجھے ایسا کرنے کا اصرار کرتا ہے جو کہ میرا بالکل دل نہیں ہے۔ تو آپ کائنڈلی مجھے بتائیے کہ آپ نے جیسا کہ پچھلے دنوں سواگرات کے حوالے سے جو سیریز شروع کی ہمیں بہت زیادہ پسند آئی، تو آپ کائنڈلی اس سوال کا جواب ضرور دیجیے۔ تو میں ان کا نام لینا گوارا نہیں کروں گا کیونکہ کچھ ہوتا ہے، پرائیویسی ہوتی ہے۔ تو میری ان سے بھی اور جتنے تمام ویورز دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، چونکہ آپ امیج دیکھ کر آپ نے جان لیا ہوگا کہ شرمگاہ کو چوسنا جائز ہے، درست ہے یا نہیں، تو میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کی الجھن میں پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ بالکل الجھن میں پڑھیں گے تو حاصل وصول آپ کو کچھ نہیں ہوگا ماں سوائے آپ کا ٹائم ضائع کرنے کے۔ میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ گٹر کا پانی پیو، تو آپ کہو گے نہیں وہ حرام ہے یا حلال ہے، اس میں آپ بحث میں پڑھو گے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گٹر کا پانی حرام ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ نالی کا پانی پیو، آپ کہو گے حرام ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں پخانہ کھاؤ، جب کہ ان چیزوں کے بارے میں کہیں پر ذکر نہیں کیا گیا کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک کامن سینس کی بات ہوتی ہے، یہ آپ کے ذہن میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرتی گاڈ گفٹڈ صلاحیت دی ہوتی ہے، اس سے آپ یہ اندازہ لگاتے ہو کہ یہ چیز ایک غلط ہے، گندی چیز ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح پخانہ ایک گندی چیز ہے، آپ اس کو نہیں کھاؤ گے، حرام ہے یا حلال ہے، یہ آپ اس بحث میں نہیں پڑھو گے، آپ یہی سمجھو گے یہ گندی چیز ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے یہ۔ تو آپ میری بات سمجھ گئے ہوگے کہ شرمگاہ کو چوسنا یہ جائز نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں دوستو، یہ جائز بالکل نہیں ہے، اور اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بارے میں آپ کو ایک ایتھینٹک ریسرچ دیتا ہوں کہ اس سے بہت ساری آپ کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ جو مرد اور عورت حضرات ایک تجزیے کے مطابق، ایک اندازے کے مطابق، جو مرد حضرات ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چوستے ہیں ان میں بہت زیادہ بیماری پائی جاتی ہے، اور ان کے اندر جسم میں چہرے پر الرجی، ہونٹوں پر الرجی، دانے نکلنا، اندر اس کے دانے نکلنا، اور ایون کہ یہ کینسر کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ شرمگاہ کو چوسنے کے نقصانات ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، جب عورت کا حیض یعنی پیریڈز کے دوران اگر آپ عورت سے ہم بستری کر لیتے ہیں تو آپ کو سوزاک ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سوزاک کتنی بری بیماری ہے، اس کے اندر سے آپ کے نفس کے اندر سے پیپ نکلتی ہے، پیشاب کی جگہ پیپ نکلتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ شرمگاہ کے اندر ایسا کون سا جراثیم موجود ہے جو نفس کو اتنا خراب کر دیتا ہے کہ وہ نفس کے اندر سے پیشاب کی جگہ پیپ اور خون نکلنے لگ جاتا ہے۔ ایون حتیٰ کہ میں نے کافی سارے مریض دیکھے ہیں جن کے جو کہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہمارے نفس سے خون نکلنا شروع ہو گیا ہے، برائے مہربانی کوئی جلد نسخہ بتائیں۔ اب آپ امیجن کریں ایک دفعہ کہ اگر آپ کے نفس میں سے خون نکل رہا ہو یا آپ کے نفس میں سے پیپ نکل رہی ہو تو آپ کو کیسا فیل ہوگا، اور آپ کہو گے کہ یار یہ کیا چیز ہے، مجھے کون سی بیماری لگ گئی ہے، میں اس سے جان چھڑواؤں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جراثیم پائے جاتے ہیں شرمگاہ کے اندر، یہ اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے۔ یہ اگر آپ کے منہ میں چلے جائیں گے تو آپ کا منہ کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، لپس کا بھی، اور اس کے علاوہ آپ کے اسٹمک میں جائے گا، جب وہ تھوک بن کے آپ کے معدے میں جائے گا اسٹمک میں، تو اس میں آپ کی ڈیزیز پیدا کرے گا۔
ٹھیک ہے، معدے کی اور جگر کو، لیور کو ڈیمیج کرے گا۔ اس کے علاوہ چہرے پر آپ کے الرجی دانے بنیں گے اور بہت سارے اور نقصانات اس کے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پرہیز کریں۔ یہ ایک اتھینٹک، انہوں نے مجھے سوال کیا تو میں ان کو منع کروں گا، ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ہسبینڈ سے یا تو یہ ویڈیو ان کو دکھا دیں یا پھر ان سے ریکویسٹ کریں کہ برائے مہربانی خدا را اس طرح کا عمل نہ کریں۔ ویسے بھی اگر آپ پر زبردستی بھی جائز نہیں ہے، اگر آپ کا دل نہیں کر رہا، اگر آپ وہ کام بھی ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کا دل نہیں ہے ہم بستری کرنے کو، ٹھیک ہے، اور آپ کا مرد کہتا ہے کہ ہم بستری کرنی ہے، یا آپ کا دل ہے اور آپ اپنے مرد کو کہتی ہو، تو اس کا اگر دل نہیں ہے تو تب بھی جائز نہیں ہے ہم بستری، تب بھی آپ ہم بستر نہیں کر سکتے۔ یہ اس حد تک حکم ہے، تو یہ تو چیز ہی حرام ہے، اس کو تو بالکل ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اور بہت سارے علماء کے فتوات بھی ہیں کہ یہ چیز بالکل ناجائز ہے۔ آپ شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن چوم نہیں سکتے، ہاتھ لگا سکتے ہیں لیکن چوم نہیں سکتے، آپ کے ہونٹ وہاں نہیں لگ سکتے، آپ کی زبان نہیں لگ سکتی، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں تھوڑی سی کنفیوژن دور کرنے کے لیے آیا تھا کہ میں نے سوچا کہ انہوں نے مجھے سوال کیا ہے تو میں کوئک سی ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ ان تمام کی، آپ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، ان کی بھی کنفیوژن دور ہو سکے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ میری ان باتوں سے ضرور اتفاق کریں گے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ معلومات پہنچ سکیں، اور یہ ہے کہ میری ان باتوں پر عمل ضرور کریں، مجھے بھی اس سے ثواب مل جائے گا، اور میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، اچھی انفارمیشن کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔